السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سائنس کی دنیا کی بے تاج بادشاہ میری کیوری کے بارے میں۔ دوستو، ہوا کی کسی بیٹی نے شہرت اور علم کی اتنی سیڑھیاں طے نہیں کی۔ 36 برس کی عمر میں ایک نوبل پرائز، 8 برس بعد دوسرا نوبل پرائز، 100 سے اوپر اعزازی ڈگریاں، 20 دیگر انعامات اور تمغے۔ اخباروں کی سرخیوں میں اتنی بار نام، معتقدوں کے ہجوم آدم کے کسی بیٹے کے حصے میں بھی نہیں ہے۔ زندگی کے 7ویں سال میں اس نے زندگی سے بھاگ جانے کی خواہش کی، کیونکہ جن دیواروں سے ہم سر پھوڑتے ہیں وہ ہمارے سروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ نامرادیوں کی گود میں پلی زندگی محبت کی ٹھوکر سہ نہ سکی، مگر آخرکار ناکامیوں اور تلخیوں سے اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ جب قسمت نے اس کی زندگی کو پلٹا دینا چاہا تو اس نے گھبرا کر کہا، مجھے میری شہرت سے بچاؤ، اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ میری کیوری کے رتبہ کے سائنسدان اور بھی گزرے ہوں گے، اسے بہتر انسان بھی قدرت نے پیدا کیے ہوں گے، اس سے زیادہ کامیاب بیویاں اور مائیں بھی دنیا میں ضرور ہوئی ہوں گی، مگر ایک ہی شخصیت میں ذہانت، انسانیت، پیار اور ممتا کی اتنی مقدار کبھی سمیٹی نہیں جا سکی۔ ایسی شخصیت کی تربیت کے لیے قدرت نے پوری فیاضی سے اپنی آزمائشیں پیش کی۔ میری نے 1867 میں ایک بہادر مگر مظلوم دیش میں ایک صاحب علم گھرانے میں مگر غریب گھرانے میں جنم لیا۔ جب روس کی برتر فوجی طاقت کے مقابلہ میں پولینڈ اپنی آزادی نہ بچا سکا تو میری کے محب الوطن باپ کو وارسا کے ایک اسکول کی نوکری سے بھی محروم ہونا پڑا۔ 5 ذہین بچوں کے سوا اس کے پاس کوئی دولت نہ تھی۔ میری کو اپنے پہلے 10 برس میں 2 اور صدمے بھی اٹھانے پڑے۔ بڑی بہن اور ماں کی جدائی، دونوں موتیں بیماری کے ہاتھوں ہوئیں، مگر مفلسی بھی موت کی سازش میں شریک تھی۔ 4 بڑھتے ہوئے پیٹوں کے لیے ایندھن، 4 ابھرتی جوانیوں کو ڈھکنے کے لیے کپڑے اور 4 کھلتے ذہنوں کے لیے علم حاصل کرنے کے واسطے غریب باپ نے جو ہاتھ پاؤں مارے، اس سے اولاد کی ہمت بھی متحرک ہوئے بغیر نہ رہی۔ ہائی اسکول کے امتحان میں 4 میں سے 3 بچے سونے کا تمغہ لے کر پاس ہوئے۔ تیسرا تمغہ سب سے چھوٹے بچے میری نے حاصل کیا۔ دن رات کی پڑھائی، میری کی صحت گر گئی۔ زندگی کا اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے باپ نے اسے کسی رشتہ دار کے پاس صحت بحال کرنے بھیجا۔ زندگی کی جدوجہد سے کوسوں دور نوجوان ساتھیوں کی صحبت میں حسین قدرت کے آغوش میں 16 سال کی دوشیزہ مستی سے جھوم اٹھی۔ اس نے ساری جوانی کا نشہ ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اور چند لمحوں کے لیے ساری دنیا کو بھول گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ الجبرا اور جیومیٹری نام کی کوئی بلائیں بھی دنیا میں ہیں۔ میرے ذہن کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ میری نے اپنی ایک سہیلی کو لکھا، ناچ گانے کی محفل میں اسے دن اور رات کا فرق بھول جاتا، سیر سپاٹے میں فاصلے اور راستے کی پابندی نہ رہتی، شرارتوں میں جائز اور ناجائز کی تمیز غائب، اور جنوں کا یہ عالم طاری رہتا کہ اسے محسوس ہوا ہمیں تو کسی پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ میری کا یہ سال اس کے سب سالوں سے الگ تھلگ ہے۔ یوں لگتا ہے اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اس نے اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کی ساری کمیاں پوری کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اس کی لڑکی کی ماں کی کہانی لکھتے ہوئے قدرت کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ریاضت اور ضبط کی خشک نصف صدی گزارنے سے پہلے اسے موقع بھی نصیب ہوئے، جب ایک ہی ناچ ناچتے ہوئے اس کے جوتوں کے تلوے بھی ختم ہو گئے۔ کون جانے ایک سال میں جو شیرنی اس نے حاصل کی وہ زندگی بھر کے کڑوے گھونٹ پینے میں کہاں تک مددگار ہوئی۔ خواب ختم ہو گیا۔ میری اور اس کی بہن برونیا کو پیرس جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ ادھر گھر کی مالی حالت ایک کا بوجھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ میری نے تجویز کیا کہ وہ کچھ عرصہ نوکری کر کے بہن کا خرچہ بھیجے گی۔ پڑھائی پورا کرنے پر بہن میری کا خرچہ برداشت کرے گی۔ وارسا کے باہر کسی گھرانے میں بچے پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ کا زیادہ حصہ بہن کو چلا جاتا۔ اپنی ضرورتیں اس حد تک سکڑ گئیں کہ ڈاک خرچ بچانے کے لیے بھائی کو خط دیر سے لکھنے لگی۔ اسے نوکری کے دوران میں مالک کا بڑا لڑکا یونیورسٹی کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ اس نے گھر میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی دیکھی جو اپسرا کی طرح ناچتی اور عالم کی طرح باتیں کرتی۔
محبت کا جواب محبت نے دیا، مگر میری کی سونی زندگی کو بہار کا یہ جھونکا ہرا نہ کر پایا، کیونکہ مالکن کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کا خاندانی لڑکا ایک استانی اور نوکرانی سے بیاہ کرے۔ ادھر لڑکے میں حکم عدولی کی ہمت نہ تھی۔ میری کا جواں دل ٹوٹ گیا۔ اس عالم میں اس نے خط میں اس گھٹیا دنیا کو خیر آباد کہنے کی خواہش ظاہر کی، مگر پھر دل کے جوڑے اور ان پر پتھر باندھ کر اپنا کام جاری رکھا۔ برونیا نے ڈاکٹری پاس کر لی اور اپنے ایک طالب علم سے شادی کر لی۔ وعدہ نبھانے کے لیے اس نے میری کو مزید تعلیم کے واسطے پیرس بلایا۔ میری کا دل اچاٹ تھا، مگر بہن کے بہت اصرار پر وہ پیرس چلی گئی، جہاں 23 سال کی عمر میں وہ کالج میں داخل ہوئی، ایک سستے کرایہ کے مکان میں جہاں روشنی تھی نہ پانی۔ اس نے 4 برس بتائے، نہ کافی کپڑوں کی وجہ سے اسے راتوں کو بے حد سردی لگتی، نہ کافی خوراک اور کافی کام کی وجہ سے ایک بار اسے بے ہوش پایا گیا۔ بہن اور بہنوئی اسے اپنے پاس رکھنے پر رضامند نہ کر سکے۔ اسے اپنی پڑھائی اور فاقہ مستی کی زندگی میں کوئی خلل پسند نہ تھا۔ جماعت کا کمرہ، لیبارٹری، کتابیں اور اپنی اندھیری کوٹھڑی اس کی ساری کائنات تھی، مگر اس کے علم کا دائرہ فزکس، کیمسٹری، ریاضی، شاعری، موسیقی اور ستاروں کے جہاں تک وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ میری ایم اے کے امتحان میں اول رہی۔ فزکس کے بعد اگلے سال اس نے ریاضی کا ایم اے کیا، جس میں دوسرا نمبر پایا۔ اب زندگی میں کوئی اور ارمان نہ تھا سوائے مزید پڑھائی اور مزید ریسرچ کے۔ شادی اور مرد کے 2 الفاظ اس نے اپنی لغات سے نکال دیے۔ سوائے پروفیسروں کے کسی مرد سے اس کا واسطہ نہ تھا۔ پیرس میں ایک نوجوان سائنسدان پیری کیوری بھی رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ارمان بھی سائنس ہی تھا۔ شادی اور عورت کے الفاظ اس کی ڈکشنری سے بھی غائب تھے، کیونکہ ذہین عورتیں نایاب ہیں اور باقی عورتیں کوئی بھی غیر معمولی راستہ اختیار کرنے میں حامل ہوتی ہیں۔ 35 سال عمر تک وہ محبت سے ناآشنا تھا۔ ایک بار کسی پروفیسر کے گھر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ بات چیت سائنس کے موضوع سے شروع ہو کر ایک دوسرے میں دلچسپی تک جا پہنچی۔ چند ملاقاتوں کے بعد پیری نے شادی کی تجویز کی۔ میری کا مرجھایا دل دوسری محبت سے فوراً کھل نہ سکا، مگر سال بھر کی ٹال مٹول کے بعد اس نے پیری کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سائنسدانوں کا یہ جوڑا عاشقوں کا جوڑا بھی بن گیا۔ سائنس سے ان کے مشترکہ عشق نے ان کے باہمی عشق کو ایک گرہ لگا دی۔ میری نے اپنے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بہن کو ایک بار لکھا، خواب میں بھی اس سے بہتر خاوند کا تصور نہیں ہو سکتا۔ مجھے کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایسا خاوند ملنا ممکن ہے۔ وہ قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میری نے گھر بار سنبھالا، اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر دوسری، مگر اس کے سائنس سے متعلق کام میں کوئی کمزوری نہ آئی۔ فولاد میں مقناطیسی طاقت پیدا کرنے کے مسئلہ پر اسے ایک وظیفہ ملا، اور فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے بھی اس نے مطالعہ شروع کیا۔ ہنری بیکول نے مشاہدہ کیا تھا کہ یورینیم سے ایسی کرنیں نکلتی ہیں جو ٹھوس اور غیر شفاف چیزوں کو بھی پار کر جاتی ہیں۔ ان کرنوں کی نوعیت کا مطالعہ میری کی ڈگری کا مضمون تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی لیبارٹری میں میری نے اپنے خاوند کی انداز سے تجربے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ریڈیائی کرنیں صرف یورینیم سے ہی نکلتی ہیں۔ سبھی عناصر پر تجربے کر کے اس نے دریافت کیا کہ تھورینیم سے بھی ایسی کرنیں نکلتی ہیں۔ اپنے تجربوں میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ یورینیم اور تھورینیم کے کئی مرکبوں میں ریڈیائی عمل ان کی مقدار کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے اسے شک پیدا ہوا کہ کہیں ان مرکبوں میں کسی نئے نامعلوم عنصر کی ملاوٹ نہ ہو۔ کیمسٹری میں نئے عنصر کی تلاش نئی دنیا تلاش کرنے سے کم اہم نہیں۔ میری کیوری اور پیری کیوری کا نیا عزم ان سمندری جہاز رانوں کی طرح تھا جو اندیکھے نئے سمندروں میں نئے ساحلوں کی کھوج میں لنگر ڈال دیتے تھے۔ چونکہ نئے عنصر کے وجود کے بارے میں شک یورینیم کے مرکب سے ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش یورینیم کی کان میں ہی ہو سکتی تھی، مگر جس دھات سے یورینیم الگ کیا جاتا تھا نیا عنصر غالباً اس کا 10 لاکھواں حصہ تھا۔ بھاری مقدار میں اتنی بیش قیمت دھات تجربوں کے لیے حاصل کرنا میری اور اس کے خاوند کے بس میں نہ تھا۔
انہیں یہ خیال سوچا کہ چونکہ نیا عنصر یورینیم سے مختلف ہے اور اس کے لیے یورینیم نکالنے کے بعد جو کنکری بچتی ہے اس میں اس کا ہونا عین الغلب ہوگا، یہ کنکری انہیں مفت مل گئی۔ 4 برس تک 2 دماغ اور 4 ہاتھ سینکڑوں من کنکری پر طرح طرح کے تجربے کرتے رہے۔ آگ کے چولہوں پر ابلتی کڑھائیوں میں بیلچے بھر کر ڈالتے ہوئے، ابالی صرف کنکری پر مختلف تیزابوں اور دوائیوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے، اور دیگر 20 تجربوں میں انہیں دن رات سے رات ہو جاتی اور کبھی کبھی رات سے دن۔ ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے میری نے لکھا، ہمارے پاس نہ روپیہ تھا، نہ ڈھب کی لیبارٹری، نہ کوئی امداد۔ یہ دن ہماری مشترکہ زندگی کے سب سے بہادرانہ باب تھے۔ اس بے آرام لیبارٹری میں ہماری زندگی کے بہترین اور مسرور ترین لمحے گزرے ہیں۔ 4 برس کی کڑی ریاضت پھل لائی، انہیں ایک کی بجائے 2 عنصر مل گئے۔ ایک کا نام میری نے اپنے پیدائشی ملک پولینڈ کے نام سے پولونیم رکھا اور دوسرے کا ریڈیم۔ ان دریافتوں نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ریڈیم دنیا کی سب سے قیمتی دھات ثابت ہوا، مگر اس کے معاہدوں نے نہ اس کا نسخہ پوشیدہ رکھا اور نہ جملہ حقوق محفوظ رکھے۔ اس طرح انہوں نے کروڑوں روپے کی آمدنی پر یہ کہہ کر لات مار دی کہ انسانی بھلائی کی چیزیں کسی فرد کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، مگر ان دریافتوں نے ان کے لیے شہرت اور عزت کی راہیں کھول دی، اور 1903 میں انہیں دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز ملا، جس کی آمدنی سے انہوں نے اپنے قرضے چکائے اور ایک مکمل لیبارٹری بنانا شروع کی۔ پیری کو یونیورسٹی کی پروفیسری مل گئی اور کچھ عرصے بعد سائنس اکادمی کی ممبری۔ میری کو ان دریافتوں پر PhD کی ڈگری حاصل ہو گئی۔ نئی شہرت سے خوش ہونے کی بجائے میری نے شکایت کی کہ اس سے ہماری پرامن اور پرمحبت زندگی منتشر ہو گئی ہے۔ اعزازی تقاریب اور اپنی مجلسی اہمیت سے منہ توڑ کر سائنس کے یہ عاشق پھر اپنے عشق میں جٹ گئے۔ اب انہوں نے ریڈیم کی خاصیتوں پر کھوج شروع کی۔ ریڈیم کی ریڈیائی طاقت یورینیم سے 20 لاکھ گنا پائی گئی تھی، جس کی کرنیں سخت ترین چیز کو پار کر جاتیں۔ اس کی ریڈیائی طاقت کی گرمی 1 گھنٹہ میں اپنے وزن کے برابر برف پگھلا دیتی۔ اس سے ہیرا چمکدار بن جاتا، جس سے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان ہو جاتی۔ یہ کئی قسم کے جراثیم ہلاک کر دیتا اور کینسر جیسے موذی مرض کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ دوستو، ریڈیم کے ایجاد نے فزکس، کیمسٹری، جیالوجی، علم نباتات اور علم ادویات کے پھیلاؤ کے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ ایک لمبے سفر کے بعد میری اور پیری کا جوڑا عشق، علم اور شہرت کی ہموار سطح پر آگے بڑھنے لگا۔ کون جانے کتنے نئے فاصلے کس نئی رفتار سے طے ہوتے، ایک منحوس حادثہ نے جوڑا ہی توڑ دیا۔ 1906 کو 19 اپریل کو پیری کیوری سڑک پار کرتے ہوئے ٹانگے اور موٹر کے بیچ میں آ کر کچلا گیا۔ میری کی ساری دنیا رون دی گئی۔ پیری کے پیار سے جس دل نے زندگی پائی تھی، آج وہ مسئلہ گیا۔ جو کمر آج ٹوٹی وہ پھر سیدھی نہ ہو پائی۔ 1 سال بعد میری اپنی ایک سہیلی کو لکھتی ہے، میری زندگی کو ایسی چوٹ لگی ہے کہ کبھی سنبھل نہ پائے گی۔ مجھے اپنے بچوں کی پرورش کا ضرور دھیان ہے، وہ اتنے حسین، پیارے اور اچھے ہیں، مگر وہ بھی مجھ میں زندگی کی تڑپ بحال نہیں کر سکتے۔ پیری کی یاد اسے پھر لیبارٹری میں لے گئی۔ اس نے من مارا اور نئے تجربے شروع کر دیے۔ میری نے ریڈیائی کرنوں کی خاصیتوں کے ذریعے ریڈیم کی مقدار ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے ریڈیم کے عملی فوائد پر تحقیق کی۔ 1910 میں اس نے ریڈیائی قوت پر ایک سیر کتاب حاصل لکھی، جس کے صفحات 970 تھے۔ اس نے ریڈیم کے بارے میں سارا علم قلم بند کر دیا۔ کتاب کے سرورق پر پیری کی تصویر تھی۔ 2 سال پہلے اس نے اپنے خاوند کی یاد میں پیری کیوری کے کارنامے نام کی 600 صفحات کی ایک کتاب بھی شائع کی تھی۔ بجھے دل کی چنگاریوں کی ضیاء پھیلنے لگی۔ میری کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی۔ اسے اپنے خاوند کی جگہ یونیورسٹی میں پروفیسری مل گئی اور 1911 میں اسے ایک اور نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد انعامات، تمغوں اور اعزازی ڈگریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کے ہر ملک، ہر یونیورسٹی اور سائنس کے ہر ادارے نے میری کو خراج تحسین ادا کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہی۔ 1914 کی جنگ عظیم میں میری کی شخصیت کے کچھ اور روپ نکھرے۔
ریڈیائی طاقت اور ایکس رے کو پہلی بار اس نے انسانی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ زخمی کیمپوں میں زندگی کا پیغام بن کر پہنچی۔ شکر گزار قوم اور ممنون انسانیت نے میری کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ فرانس کی اکادمی نے پہلی بار بغیر چناؤں کے اسے ممبری پیش کی۔ ملک ملک سے دعوت نامے اور اعزازات پھر ملنے شروع ہو گئے۔ 1920 میں سارا امریکہ سواگتی جوش میں پاگل ہوا تھا۔ صدر جمہوریہ امریکہ نے اپنی قوم کی طرف سے نذرانہ عقیدت کے طور پر $1,00,000 کی قیمت کا 1 گرام ریڈیم میری کو بھیٹ کیا۔ چند سال بعد یہ بھیٹ دہرائی گئی۔ میری نے ان تحائف سے پریس اور وارسا میں تجربہ گاہیں قائم کی۔ میری کیوری نے اپنے جسمانی طاقت کا ہر حصہ سائنس کی خدمت کے لیے وقف رکھا، مگر 67 غیر معمولی برسوں کے بوجھ اور ایک ناقابل تشخیص بیماری نے زندگی کا سارا رس نچوڑ لیا۔ جولائی 1934 میں اس پرسوز اور رومان انگیز سائنسداں کے دن پورے ہو گئے۔ مرض کی تشخیص ہو گئی، مگر مریض کی موت کے بعد میری اپنی ہی دریافت ریڈیائی عمل کا شکار ہوئی۔